اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین رب زدنی علما وعملا والحقنی بالصالحین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ 10 پارے مکمل ہو چکے، 11ویں پارے کا آغاز ہے اور اس میں سورہ توبہ کا اختتام ہوگا، سورہ یونس ہوگی پڑھی جائے گی۔ اس پارے کے مضامین کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اس پارے کے 11ویں پارے کے شروع میں ہی پیغام سورہ توبہ کا ہی جاری ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہ جانے والے آپ کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھا کر عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر عرب کے 2 دیہاتی طبقوں کا بیان ہے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان اور مجبوری سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی رضا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین انصار اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ کریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ پھر مسجد ضرار کا تعلق ہے جس کا ذکر ہے، مسجد ضرار کا ذکر ہے کہ جس کو منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو مطلع فرمایا اور منع فرما دیا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ اس مسجد کے مقاصد کیا ہے۔ مقاصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، کفر کرنا اور ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے سازشوں کا مرکز بننا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپ کو واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کرے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مساجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہل ایمان کا سودا ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی مال اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے فروخت کر دیا، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ نے انہیں بدلے میں جنت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی صفات کیا ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے وعدے کی پاسداری پر دعا کی، لیکن جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا بدترین دشمن ہے، اصلی دشمن، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ پھر بیان کیا گیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور ہر طبقہ میں زندگی میں کچھ لوگ دین کی خدمت کے لیے دین کی راہ میں نکل کھڑے ہو اور دین میں مہارت حاصل کر کے، یعنی کہ دینی تعلیم حاصل کر کے وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی یہ پورے معاشرے میں پر فرض کفایہ ہے، یعنی کہ ایسی جیسے کہ حکم ہے قرآن عظیم میں کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی شان رسالت میں یہ نازل ہوئی
بڑی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا جو کہ تمہارا مشقت میں پڑنا جن کے اوپر بہت شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہاری خیر خواہی پر بہت حریص ہے، مومنوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ جو منہ پھیرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور یہ آیات اتنی بابرکت ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ بعض بزرگوں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دیا ہے۔ اہل مجلس حیران ہوئے اور پوچھا، دریافت کیا۔ ان کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد کے الفاظ میں درود پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی ان 2 آخری آیات کا ورد کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات خیر اور برکت کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ اور کون سی ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد سورہ یونس ہوگی انشاءاللہ۔ جب سورہ یونس کا آغاز ہوگا تو کوشش کریں گے کہ کچھ مضامین اس سے بھی ہم پڑھ لیں۔ اب چلتے ہیں ترجمۃ القرآن کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ بہانے پیش کریں گے آپ کی طرف جب آپ ان کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ قل لا تعتذروا، فرما دیجئے نہ بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ نے خبر دے دی ہمیں، اللہ نے تمہاری بیان کر دیا، بتا دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبر پر، یا مطلع کر دیا اللہ نے ہمیں تمہاری خبر پر۔ وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل اور اس کا رسول بھی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے ظاہر اور پوشیدہ جاننے والے کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ آگاہ کر دے گا تمہیں اس سے جو تم کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ، ان قریب قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم، جب آپ جائیں گے ان کی طرف، اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، فاعرضوا عنہم، تو ان سے منہ پھیر لو، انہم رجس، وہ ناپاک ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، کیا ہی برا، بہت برا بدلہ ہے، جزاء بما کانوا، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے، جزاء بدلہ ہے، بما جو تھے، کانوا یکسبون وہ کمایا کرتے، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لترضوا عنہم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا عن القوم الفاسقین، نافرمانوں کی قوم سے۔ الاعراب اشد کفر و نفاقا، اعرابی سخت ہیں، زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، واجدار، اور زیادہ حقدار ہے، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، کہ نہ وہ جان پائیں احکام یا حدیں جو نازل کی اللہ نے اپنے رسول پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اور اعرابیوں میں سے، بدوؤں میں سے، من یتخذ، جو پکڑتے ہیں، سمجھتے ہیں، ما ينفق مغرقا، اور اعرابیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں، ما ينفق مغرما، کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ تاوان ہے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ منتظر ہے تمہارے اوپر وقت کے زمانے کی گردشوں کے، علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر بری گردش ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اعرابی کچھ دیہاتی ایسے ہیں، من یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخر کے دن پر، ویتخذ، اور وہ سمجھتے ہیں، ما ينفقو، جو خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ وصلوات الرسول، کہ وہ قرب الہی ہے اور
دعاؤں کا ذریعہ ہے، دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ الا انہا قربۃ لہم، ہاں بے شک وہ ان کے لیے قرب کا باعث ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب سے آگے پہلے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور تیار کی ان کے لیے باغات جاری ہے جس کے نیچے نہریں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور جو تمہارے آس پاس ہیں عرابی منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور کچھ شہر کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے، مردوا علی النفاق، وہ پکے ہو گئے نفاق پر۔ لا تعلمہم، تم نہیں جانتے ان کو، نحن نعلم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا، اور لوگ دوسرے جنہوں نے پہچان لیا بذنوبہم اپنے گناہوں کو، وآخرون اعترفوا، اور دوسرے جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ملا دیے جائیں گے ان کے نیک عمل اور کچھ برے۔ انہوں نے ملا جلا دیے کچھ اچھے اور کچھ، خلطوا ملا جلا دیے، عملا صالحا کچھ نیک عمل، وآخر سیئا اور کچھ برے بھی۔ عسى اللہ، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول فرمائے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، پکڑیے لے لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ پاک کرنے کے لیے تاکہ پاک ہو کرے، وتزکیہم، اور ان کو تزکیہ کرے، بہا اس کے ذریعے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا فرمائے، وصلی علیہم بابرکت فرمائے انہیں اس ذریعہ سے، نیز دعا مانگیے، نیز وصلی علیہم دعا مانگیے ان کے لیے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا مانگنا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ ہوا یقبل التوبۃ، ہوا یقبل التوبۃ، وہی توبہ قبول فرماتا ہے، عن عبادی اپنے بندوں سے، ویاخذ الصدقات، اور لیتا ہے صدقات کو، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان رحم والا ہے۔ وقل اعملوا فسيرى الله وعملكم ورسوله والمؤمنون، اور فرما دیجئے کہ کام کرتے رہو، ان قریب، پس ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل اور اس کا رسول بھی، اور مومنین بھی، اور مومن بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹا دیے جاؤ گے ظاہر و پوشیدہ جاننے والے کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بیان کرے گا تمہیں، خبر کرے گا تمہیں ہر اس چیز سے، ہر کام سے جو تم کرتے ہو۔ وآخر کیا کرتے تھے، وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور دوسرے لوگ کہ ملتوی کر دیا ان کا معاملہ اللہ نے، وآخرون مرجون، اور دوسرے کے ملتوی کر دیا گیا ان کا معاملہ، لأمر اللہ، اللہ کے حکم آنے تک، اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجداً درارا وکفرا، جنہوں نے بنائی مسجد نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور فرق ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنین کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور یہ کہ وہ کمی گاہ بنائے، ٹھکانہ بنائے ان کے لیے جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، اسے کمی گاہ بنایا اس کے لیے جو لڑتا رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اب تک۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور وہ قسمیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ، ضرور وہ حلف اٹھائیں گے، قسمیں کھائیں گے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ نہیں ہمارا ارادہ کچھ سوائے بھلائی کے، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہی جھوٹے ہیں،
لا تقم فیہ ابدا، آپ نہ کھڑے ہو اس میں کبھی بھی، لمسجد، ایسی مسجد، اسسا علی التقوی، جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یومین، پہلے دن سے، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں طہارت کو، پاک صاف رہنے کو، صاف ستھرا رہنے کو، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے، مطہرین سے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، کیا پس جو شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، من اللہ اللہ کے تقوی پر، اللہ تقوی من اللہ، اللہ کی طرف سے تقوی پر، وردوان خیر، اور اس کی رضائی جوئی پر، کیا وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس نے رکھی بنیان، علی شفا جرف ہار، جس نے رکھی اس کی بنیاد وادی کے کھوکھلے دہانے پر، علی شفا کنارے پر، دہانے پر، جرف کھوکھلے، ہارن جو گرنے والا ہے، فن ہارا بھی فی نار جہنم، پس وہ گر پڑا اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، ظالموں کی قوم کو، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، لا یزالو، ہمیشہ، بنیانہم الذی، ان کی یہ عمارت، الذی بنو، وہ جو انہوں نے بنائی ہے، ریبتن، کھٹکتی رہے گی، فی قلوب، دلوں میں، ان کے دلوں میں، الا، مگر، ان تقطع قلوبہم، کہ پارا پارا ہو جائے ان کے دل، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ، اس نے خرید لی مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال، جنت کے، بین لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے بدلے مال جان سب اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے سپرد کر دیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں، یا وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے، وعدہ کیا ہے اس پر، حقا، سچا، پکا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن، تینوں کتابوں میں، ومن اوفی بعہدہ، اور کون ہے جو پورا کرے گا اپنا عہد، من اللہ، اللہ سے کیا ہوا عہد، فاستبشروا، پس خوشخبری، خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیعت پر، اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنین کو۔ یہ مومنین کی صفات ہیں، 1 2 3 6 7 8 9 10، ماشاء اللہ، 10 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے، نہیں درست کسی نبی کے لیے اور نہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ مغفرت صرف ان کے لیے ہے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور جو کفر شرک کی حالت میں مرے ان کے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں حکم دیا کہ جن کے متعلق تمہیں علم ہو کہ وہ حالت کفر میں مرے ہیں، ان کے لیے کسی کو دعائے مغفرت نہ کرنی چاہیے۔ الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نہیں ہے درست نبی کے لیے ان لوگوں کے لیے ایمان لائے کہ وہ مغفرت طلب کریں
مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے کہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد اس کے ما تبین لہم، کہ جو ظاہر ہو گیا ان پر، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ یہ دوزخی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے لیے، الا مگر عن موعدۃ وعدہا ایہ، ایک وعدے کے مطابق جس کو پورا کرنے کی وجہ سے ایسی دعا کی۔ فلما تبین، پھر جب ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہ عدو للہ تبرأ من، کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، پھر اس سے بیزار ہو گئے، بری ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل، اور نہیں ہے اللہ گمراہ کرنے والا کسی قوم کو، اللہ قوم، کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ وہ کیا چاہ، کہ ہدایت دینے کے لیے یہاں تک کہ بیان کر دے کہ ان کے لیے چیزیں جن سے بچنا چاہیے، ما یتقون، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ واضح بیان کر دے انہیں، ما یتقون، جس چیز سے ان کو بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ مارتا ہے اور وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ، البتہ بے شک توبہ قبول فرمائی اللہ نے، رحمت، لقد تاب اللہ، یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ نے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، الذین، وہ لوگ، اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں، والانصار الذین، اور انصار وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں، من بعد اس کے، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائے دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر رحمت سے توجہ فرمائی، انہو، ثم تاب علیہم، رحمت سے توجہ فرمائی، انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ بہت شفقت والا، رحم فرمانے والا معاملہ۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا، وعلی الثلاثۃ، ان تینوں پر، الذین خلفوا، جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ پڑ گئے ان پر ان کی جانیں، بوجھ بن کی ان پر جانیں، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر توبہ، مائل بکرم ہو، توبہ قبول فرمائی اللہ نے ان کی، لیتوبوا، تاکہ وہ رجوع کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینہ، نہیں جائز شہر والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہ من الاعراب، اور نہ ان کے ارد گرد اعرابی، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، اور نہ راغب ہوں اپنی نفسوں کی طرف بے فکر ہو کر، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، نہ وہ متوجہ، اور نہ یہ کہ متوجہ ہوتے اپنے نفسوں کی طرف ان سے بے فکر ہو کر، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، کہ نہیں کوئی پہنچتی ان کو پیاس، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آئے، ولا یطعون موطئا، نہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ پر، یغیظ الکفار، جو کہ غصہ دلائے کافروں کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ حاصل کرتے، من عدو نیلا، دشمن سے کچھ، الا کتب لہم، مگر یہ کہ لکھ دیا گیا اس کے لیے، الا کتب لہم بہ عمل صالح،
مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے ان تکلیفوں کے عوض نیک عمل۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مغصہ، یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، نہ کوئی تکلیف، نہ بھوک راہ خدا میں، اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آئے، نہیں حاصل کرتے وہ دشمنی سے کچھ، مگر یہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے ان کی تمام تکلیفوں کے عوض۔ بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا اجر نیکوکاروں کا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نہیں اللہ ضائع فرماتا اجر نیکوکاروں کا۔ ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے، نفقۃ صغیرۃ، کوئی تھوڑا خرچ کرنا، ولا کبیرۃ، نہ ہی بہت زیادہ، ولا یقطعون وادیا، اور نہ وہ طے کرتے کسی وادی کو، الا کتب لہم، مگر یہ کہ لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اس بات کا جو وہ کرتے تھے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور نہیں ہے مومنین کے لائق کہ وہ نکل کھڑے ہو یا بھاگ کھڑے ہو سارے کے سارے ایک دم۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، پس تو کیوں نہیں نکلا من کل فرقۃ، ہر قبیلے میں سے، منہم ان میں سے، طائفۃ لیتفقہوا، ایک ایسا گروہ جو کہ دین کی تعلیم حاصل کرے، یتفقہوا فی الدین، غور و فکر کرے دین کے بارے میں، وَلِيُنذِرُوا، تاکہ وہ ڈرائیں قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ لوٹے ان کی طرف، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ باز آئیں، بچیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں سے جو آس پاس رہتے ہیں تمہارے کفار میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی نازل ہوتی کوئی سورت، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، پس ان میں سے بعض کہتے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کس کا زیادہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ایمان، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فزادتہم ایمانا، پر ان کا ایمان، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، وہم یستبشرون، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس صورت نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ کر دیا جو کہ ایمان والے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، بس بڑھا دیا ان کے لیے پلیدی پر پلیدی، وماتوا وہم کافرون، اور وہ مر گئے حالانکہ اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم کہ وہ یفتنون، آزمائش میں ڈالے جاتے، فی کل عام مرتن، ہر سال میں ایک بار، او مرتین، یا دو بار، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت قبول کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل ہوتی کوئی سورت، کوئی سورت، نظر بعضهم إِلَى بعض، تو دیکھنے لگتے ایک دوسرے کی طرف، هل يراكم من أحد، کیا دیکھ تو نہیں رہا تمہیں کوئی، ثم انصرفوا، پھر چل دیتے، صرف اللہ قلوبہم، پھیر دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل، بأنہم قوم لا یفقہون، اس وجہ سے کہ وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق بے شک آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، تشریف لایا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک برگزیدہ رسول، عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتا ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بلائی کے بہت حریص ہے، بہت خواہش مند ہے، مومنین کے ساتھ بڑے مہربان رحم فرمانے والے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، فقل، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لے، فَإِن تَوَلَّا، فَإِن تَوَلَّوْا، پر اگر وہ منہ موڑ لے، فقل حسبی اللہ، تو آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، پروردگار ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورہ توبہ مکمل ہوئی، اپنے اختتام کو پہنچی۔
اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کے بدلے ہمارے قلب و روح کو، ذہن کو، آنکھوں کو، سماعتوں کو، بصارتوں کو، گویائی کو قرآن کے نور سے مزین و منور فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔